السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ مجھے آپ کو یہاں میرے چینل پہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک عجیب گھر جو جنگل میں آباد تھا۔ یہ کہانی میں آپ کو بتا دوں، انڈیا کے ایک گاؤں کی ہے۔ یہ سچ پہ ہے، یہ کوئی ایسی کہانی نہیں، یہ سچ پہ مبنی ہے۔ 3 دوست تھے جو شہر سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک کا نام راہل تھا، وکاس اور اجے۔ یہ تینوں بہت اچھے دوست تھے۔ جب انہیں کام سے چھٹی ہوتی تو یہ شہر سے گاؤں کی طرف جاتے تھے چھٹیاں گزارنے، جسے ویکینڈ کہتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، بادل آسمان پہ چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم تینوں دوست راہل، وکاس اور اجے شہر سے گاؤں جا رہے تھے۔ راستے میں عجیب طرح کا ایک جنگل آتا ہے، اور جیسے خوفناک سا جنگل ہو اور خطرناک جانور ہو، لہٰذا ہم نے سوچا کہ گاڑی کو تیز کیا جائے۔ راستہ طویل تھا اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، جنگل کسی گھنی طریقے میں ہمیں گھیرنا شروع کر دیا۔ درختوں کے سائے عجیب لگ رہے تھے اور فضا میں ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ راہل: یار یہ جنگل کچھ زیادہ ہی سنسان لگ رہا ہے، مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا۔ وکاس کہتا ہے: زیادہ مت سوچو، کچھ نہیں ہوگا، ہم بس یہاں سے جلدی نکل جائیں گے۔ اجے کہتا ہے: مگر رات کافی گہری ہو چکی ہے، جنگل میں کسی درندے یا کسی خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں کہیں رک جانا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ چلو ہم جنگل میں رہ لیتے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز، کوئی کمرہ یا کوٹھا مل جائے۔ لہٰذا ہم نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ اپنی گاڑی انہوں نے کھڑی کر دی تو جنگل میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ہمیں ایک بوسیدہ اور پرانا گھر نظر آیا۔ گھر سنسان کھڑا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے وہاں صدیوں سے کچھ دفن ہو۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور کیسی دور آواز کے جیسے الو کی ہو، اور پرسرار ماحول کے اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ رات ہمیں یہی بسر کر لیتے ہیں۔ جو سامنے ایک بنگلہ نظر آ رہا تھا، ہم اس بنگلے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ تو دیکھتے دیکھتے ہمیں یہ بنگلہ بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ وکاس بولا: یہ گھر دیکھنے میں بہت پرسرار لگ رہا ہے، مگر کوئی جگہ بھی نہیں، تو جائیں کہاں جائیں ہم؟ چلے دیکھتے ہیں اس گھر میں کیسا ماحول ہے، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ تینوں دوست اس کوٹھی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راہل کہتا ہے: بس دعا کرو کہ یہ واقعی خالی ہو۔ جیسے ہم نے دروازہ کھولا، رنگ آلودہ قبضوں سے ایک چرچراہٹ نکلی اور اندر گپ اندھیرا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن میں موجود چہرے مدھم ہو چکے تھے۔ ایک پرانی گھڑی دیوار پہ لٹکی نظر آئی، جو نہ جانے کب سے بند تھی، مگر اچانک اس کا پینڈولم خود بخود ہلنے لگا۔ اجے کہتا ہے: یار یہ جگہ واقعی بہت عجیب لگ رہی ہے۔
راہل کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، بس آرام کرو، صبح ہوتے ہی نکل جائیں گے۔ ہم نے سارے گھر کا معائنہ کیا، اس بنگلے کا سارا معائنہ کیا، ہر کمرے میں گئے، لیکن کہیں بھی کوئی مطلب کہ تسلی دہ جگہ نہیں ملی۔ لہٰذا ہم نے ایک جگہ پہ چادر بچھائی اور سونے کی کوشش کی۔ سب باتیں کرتے کرتے ہم سب دوست سو گئے۔ جیسے ہی خاموشی ہوئی، اچانک قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے قریب آ رہا ہے۔ ہمارے بدن میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی، پھر الماری کے اندر سے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کی آوازیں آنے لگیں۔ وقاص کہتا ہے دھیمی آواز میں، یہ آواز کیسی ہے؟ اجے بولا شاید ہوا چل رہی ہو۔ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ کھڑکی کے شیشے پر کسی کے ناخنوں کے نشان لگے اور عورت کے رونے کی ہلکی آوازیں ہمارے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب خوف سے ساکت ہو گئے۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں ایک لمبے قد کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے، چہرہ دھندلا اور خون میں لت پت تھا، آنکھیں ہمیں گور رہی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے بولا، تم نے میری نیند خراب کر دی، اب ہم یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے۔ راہل بولا کانپتی آواز میں، یہ کون ہے؟ وقاص چیختے ہوئے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی کرو، نکلنا ہوگا۔ ہم سب کانپ سے گئے تھے۔ ہم نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک خوفناک چہرہ جھانک رہا تھا۔ اچانک دیواروں پر خون کے دھبے اور ظاہر ہونے لگے اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم تیزی سے باہر نکلے اور جنگل میں دوڑے چلے گئے۔ ہم ہانپتے ہوئے جنگل کے کنارے پہنچے اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گھر جس میں ہم موجود تھے غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اجے بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گھر کہاں چلا گیا؟ راہل میں نہیں جانتا، مگر ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ پیچھے سے ایک زوردار کہکہا سنائی دیا اور درختوں کے شاخیں ہلنے لگی جیسے کوئی ہمیں گھورتا ہوا اور پیچھے سے بول رہا ہو، تم سب بچ نکلے ہو، تم سب بچ نکلے ہو، آپ کی قسمت اچھی ہے، نہیں تو میں نے آپ کو یہیں آج ہی دفن کر دینا تھا، آپ یہاں سے بچ نکلے ہو۔ لہٰذا ہم نے بھاگنا شروع کر دیا اور صبح ہو گئی اور ہمیں ایک درخت کے سائے کے پیچھے ہم دیکھا۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، لہٰذا ہمیں جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ ہم خوشی سے نہال تھے اور خوشی خوشی ہم اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ راہل کہتا ہے پھر کبھی بھی ہم اس جنگل کی طرف نہیں گئے جہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو ٹائم سے نکلو۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم نے اس جنگل کی طرف رخ نہیں کیا۔ تو دوستو یہ کہانی تھی جنگل میں عجیب گھر کی۔
آپ کو یہ کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا۔ تو جاتے جاتے مجھے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے۔ میں ہر 2 دن کے بعد ایک اچھی اور سچ پر مبنی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔